اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. حضرات ذی وقار تعریفات، کبریائی، بڑائی، عظمت اور عزت کے لائق اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے کہ جس اکیلے رب نے ساری کائنات کا نظام بنایا بھی ہے، چلا بھی رہا ہے، بغیر کسی کے تعاون اور شرکت کے، اور اس کائنات کے نظام کو انجام تک لے جانے والا بھی وہ اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام
سید الکل، سید الرسل، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید المسلمین، سید المؤمنین، سید المتقین، سید کائنات، سید انسانیات، سید اسلامیات و اخلاقیات، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے تین چیزیں انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہیں۔ نمبر ایک کہ اسے پہننے کے لیے لباس ملے۔ نمبر دو اسے کھانے کے لیے روٹی میسر آئے، اور نمبر تین اسے رہنے کے لیے اچھا مکان یا رہائش میسر آئے۔ یہ آج کی زبان میں جسے روٹی، کپڑا اور مکان کہا گیا، یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری بنیادی ضروریات یا پھر اس کے علاوہ جو انسانی زندگی کی سہولیات ہیں، یہ انسان کے لیے بالکل بے فائدہ، بے مقصد ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں سکون نہیں، اگر انسان کی زندگی میں امن نہیں، اگر انسان کی زندگی کو صحیح طریقے سے امان کے ساتھ کہیں رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، تو یہ ساری ضروریات اور ساری کی ساری سہولیات انسان کے لیے بے فائدہ اور بے مقصد ہو جاتی ہیں۔ امن جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنی باقی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، امن کو بھی اللہ نے اپنی ایک نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا، جو سورہ مبارکہ ہم نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ قریش، رسول کریم کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاندانوں میں ایک بڑا خاندان، اور قرآن مجید کے مخاطبین میں سے اولی مخاطب جس کو قرآن ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا۔ اسے کہا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ عبادت کی دعوت ہے، اس بیت اللہ کے حقیقی مالک کو، خالق کی عبادت کرو۔ کیوں؟ وہ کیوں عبادت ڈیزرو کرتا ہے؟ وہ آپ کے سجدوں کا حقدار کیوں ہے؟ وہ عبادتوں کا حقیقی سزاوار کیوں ہے؟ اس نے تمہارے اوپر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، اور وہ دو احسان تو بہت بڑے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، تم بھوکے تھے، اس نے تمہیں کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور تم لٹے جا رہے تھے، کٹے جا رہے تھے، پسے جا رہے تھے،
कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, दीनी और दुनियावी एतबार से तुम जहन्नम के गड़े पे खड़े हुए थे। फअनक़दकुम मिन्हा, उसने तुम्हें तबाहियों से बचाया। तुम अंधेरों में थे और इतने अंधेरे थे कि इदा अखरज यदहू लम यकद यराहा, अंधेरा इतना था कि अगर कोई अपना हाथ भी देखना चाहता तो हाथ भी नहीं देख सकता था। कुरान ने यह मिसाल क्यों दी है? यानी इंसान अपनी पहचान भी भूल गया था। यानी जब मैं अपने हाथ को नहीं पहचान सकता तो मैं किसी चीज को क्या पहचानूंगा? इंसान अपनी पहचान भूल गया था, इतना अंधेरा था। ज़ुलुमातुम बअद फौक़ बास, अंधेरा दर अंधेरा, तबाही दर तबाही। इंसानियत शर्मसार होके मुंह छुपा के फिर रही थी। और माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कल्चर था, और जो ताकतवर था उसी का सिक्का चलता था। आमनहुम मिन खौफ, एक खौफ का आलम था। औरत भी महफूज नहीं थी, चाहे वो बेटी की शक्ल में, चाहे मां की शक्ल में, चाहे बहन की शक्ल में, चाहे बीवी की शक्ल में, बिल्कुल महफूज नहीं थी। एक जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी, जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी। जो राहजन थे बने वो राहबर, बदल ही गया नसाब कैसा। इस्लाम के आने से पहले हालात क्या थे? कहा उस दलदल से निकाला, उस बर्बरियत से छुटकारा दिया, उस जुल्म के पंजे से बाहर निकाला। आमनहुम मिन खौफ, खौफ से तुम्हें अमन दिया। यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। जब उसने इतना बड़ा करम किया ना, फिर फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फिर इस रब ने, जिस रब ने तुम्हें नजात दी है, उस रब के, इस घर वाले की, इसकी इबादत करो, इसके अलावा किसी दूसरे की पूजा और बंदगी ना करो। अमन जो है ये इंसानों का बुनियादी तकाजा और मुतालबा भी है। दुनिया का एक बड़ा समझदार इंसान, अल्लाह का हुक्म है और आजमाइश भी बहुत बड़ी है कि अपना खानदान, कुनबा, कबीला लो और दूर दराज बियाबान इलाके में छोड़ाओ। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, एक आबाद नहीं, बेआबाद वीरान जगह पे छोड़ाओ। अल्लाह का हुक्म था, छोड़ तो दिया, लेकिन बाप भी था ना। नबी होना अपनी जगह पे है, लेकिन बाप तो था, और बाप को अपनी औलाद की फिक्र तो होती है। समझदार घर वाला हो तो घर की फिक्र तो होती है। ये अल्लाह का हुक्म था कि इस बेबाद इलाके के अंदर छोड़ के चले जाओ। हुक्म मान लिया, छोड़ दिया, चल गए वापस, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर जाके ना, मुर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वापस पलट के अपने खानदान को देखा और हाथ उठाए, रब्बि जअल हादा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। अल्लाह से दुआ मांगी उस शहर के लिए जिस शहर में अपना खानदान, अपने उस शहर में जिसमें अपने खानदान को छोड़ा है, सबसे पहले क्या मांगा? रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमीना, या अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बनाना। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समारात, इनके खाने पीने का इंतजाम भी पूरा करना। दुनिया का सियाना तरीन इंसान जो है वो अपनी औलाद के लिए रोटी बाद में मांग रहा है, अमन पहले मांग रहा है। अगर अमन नहीं है तो रोटी भी खाने को दिल नहीं करता, अमन नहीं है तो लिबास पहनने को दिल नहीं करता। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इतनी टेक्निकल हो कि हमें समझ ना आए। इसका तो आप अपने घर में करें। घर में लड़ाई हो जाए ना तो घर के बड़े कहते हैं हमारा तो आज रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, सुकून नहीं है ना। ये लुक में भी हलक से नीचे तब उतरते हैं जब सुकून हो,
جب امن ہو، یعنی انسانوں کی سب سے پہلی بنیاد اور ضرورت امن ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت امن ہے۔ اور خود رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کی سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ رہے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور پتہ ہے حالات کیا تھے؟ حالات عبداللہ ابن السلام بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب مدینہ تشریف لا رہے تھے نا، تو یہاں مدینہ میں بڑا پروپیگنڈا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے ایک ایسا بندہ ہمارے علاقے میں آ رہے، نعوذ باللہ، جو بھائی کو بھائی سے لڑائے گا، باپ کو بیٹے سے اور ماں کو بیٹی سے جدا کر دے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں جیسے جیسے اللہ کے پیغمبر کا مدینے میں آنے کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا تو کلیجہ دھک 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 بج رہا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا شاید جب آپ آئیں گے تو انسانوں کے آپس میں قتل و غارت ہوئے گی، انسانوں کے خون کے جو ہیں وہ دھارے بہیں گے، اور انسانی لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، اور بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ لیکن ایک طرف سسپینس بھی تھا، تجسس بھی تھا۔ عبداللہ کہتے جب آپ کا اعلان ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ گیا اور بڑا پریشان تھا۔ یہ عبداللہ کا تبصرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جب میں نے پہلی نظر آپ کے چہرے پہ ڈالی نا، تو میرے دل کے نہا خانوں سے آواز آئی، ما ھذا الوجہ لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جس چہرے کے بارے میں کسی نے کہا تھا چاند سے تشبیہ دوں، تو کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چہرہ جس چہرے کے بارے میں حسان نے کہا تھا، حسان ابن ثابت نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر کے چہرہ پاک کے بارے میں بھی، آپ کے کردار کے بارے میں بھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا ایسا چہرہ رب نے نہ اس سے پہلے کبھی بنایا نہ اس کے بعد کبھی بنایا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ۔ لیکن یہ تو تھی میرے اندر کی آواز۔ کائنات کے امام کا پیغام اور قوم کے نام پہلا خطاب کیا تھا؟ کہا سب سے پہلا خطاب یہ تھا، ایھا الناس افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ امن کی ساری راہیں اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر سمجھا دی۔ پہلا خطاب، اور خطاب کیا؟ ایھا الناس، اے لوگو۔ اسلام کا خطاب انسانوں کے نام، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، اہل حدیثوں کو مخاطب نہیں کیا، بریلوی دیوبند کو مخاطب نہیں کیا، اہل تشیع یا کسی اور فرقے کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کے درمیان کوئی تقسیم باقی نہیں رکھی۔ ایھا الناس افشوا السلام بینکم، لوگوں اگر امن کی زندگی جینا چاہتے ہو پھر سلام کو عام کر دو، سلامتی کا پیغام عام کر دو۔ سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، یہ بظاہر بات چھوٹی ہے لیکن میسج بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کسی کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم کرنا اور قائم رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے جب آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلامتی کا پیغام دے دو، السلام علیکم۔ اور فرمایا سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، یہ نہ سوچنے بیٹھ جا مسلمان ہے کہ کون ہے، علی من تعرف، جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر، ومن لم تعرف، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر۔ ہم تو پہچان کا سلام کرتے ہیں، پہچان کا نہیں، پسند کا سلام کرتے ہیں۔ یہ میرے فرقے کا ہے، اس کو میں بڑا گلے ملوں گا، یہ دوسرے فرقے کا ہے، میں کنی کترا کے گزر جاؤں گا، وہ اے مسلمان تیری مسلمانی پہ سلام۔ اور تو اور ہمارا مذہبی طبقہ داڑھی منڈے سے سلام نہیں لیتا، سگریٹ پینے والے سے سلام نہیں لیتا،
یعنی ہم اپنے تے ہی فیصلہ کر لیتے کہ ہم تو نیک پارٹی ہیں، یہ گناہگار پارٹی ہیں، ہمارا ان کا سلام بھی نہیں بنتا۔ نہ میرے بھائی، اگر آپ کو میری بات بری نہ لگے تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خانے میں بیٹھا ہوں، مجھے شرابی نہ سمجھو یارو۔ ہر شخص جو مسجد سے نکلے نمازی نہیں ہوتا۔ اپنا انداز بدلیے۔ آپ کو کیا پتا، اس نے داڑھی نہیں رکھی، گناہ کا کام ہے، کوئی اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا، چونکہ داڑھی سنت نہیں، داڑھی فرض ہے۔ دعا کر اس کے لیے۔ بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں وہ تو بیمار ہے، وہ تیرے پیار کا زیادہ مستحق ہے، آپ کے پیار کا زیادہ مستحق ہے، وہ زیادہ دور ہے نا، اس کو تو زیادہ محبت سے ملنا چاہیے، ہم نے تو سلام ہی لینا چھوڑ دیا۔ اور زیادہ پڑھے لکھے طبقے کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، جس کو الٹی سیدھی انگریزی بولنا آتی ہے نا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جو اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے نا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جو کھڑے ہو کے کھانا کھانے میں اپنے آپ کو ذرا جدید ثابت کرتا ہے نا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جو غیروں کا لباس پہن کے غیروں کی زبان بولتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بات ہے سمجھ والی، یہ بات ہے سمجھ والی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، سلم علی اہل بیتک بارک اللہ لک، جب گھر میں جاؤ اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس وجہ سے اللہ تیرے گھر میں برکتوں کا نزول پیدا فرما دے گا۔ یہ کام ہم کریں، گھر میں بھی برکت، معاشرے میں چلیں تو معاشرے میں برکت۔ امن کا پیغام کیا ہے؟ سلم علی من تعرف ومن لم تعرف۔ کائنات کے امام پہلی اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھ رہے اور کہہ رہے ہیں افشوا السلام بینکم، لوگوں میرا سلام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ امن کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا سیکھیے، اور پھر وہ فرد واحد کے لیے نہیں، عربی سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے۔ تم سب پر سلامتی ہو، ملے تو آپ ہیں مجھے، لیکن میں آپ کے گھر والوں کے لیے بھی سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں، میں آپ کے علاقے قبیلے محلے والوں کے لیے بھی سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اور علیکم کے اندر پوری کی پوری ملت شامل ہے، پوری دنیا کے اندر جو جو لوگ انسان آباد ہیں، یہ مسلمان کا بچہ اس کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے اور امن کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، تلاش کیا کرو مہمانوں کو۔ ہم تو اتنے شہری ہو گئے کہ ہم نے مہمانوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، کہا جی شہری زندگی ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اس سے تو دیہات اچھا نہیں تھا۔ ہم دیہاتوں میں سنا کرتے تھے کہ مہمان جہاں جاتا ہے اس کا رزق 1 مہینہ پہلے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیہاتوں میں مثالیں بنی ہوئی تھی، اور بلکہ دیہاتوں میں آج بھی لوگوں کے اندر یہ کلچر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک گھر کا مہمان سارے پنڈ کا مہمان ہوتا ہے، سارے لوگوں کا مہمان ہوتا ہے، اور یہاں اپنے مہمان سے ہم اکتا گئے۔ کہاں بہانے سے ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، اور دعوتیں کرتے وقت غریب کے بچوں کو بھی بلا لیا کرو۔ امیروں کو دعوتیں کھلانا بہت آسان ہے، جن کے ساتھ تصویر کھنچوا کے بعد میں بیٹھک میں لگانی ہے نا، یہ بڑا آسان کام ہے، اور وہ تصویر دکھا کے کل کوئی کام بھی کروانا ہے، اپنے پتر کو نوکری بھی لگوانا ہے، یہ کام بڑا آسان ہے۔ غریب کے بچے پر بھی، مستحق اور حقدار کو بھی کھانا کھلا، جس کو کوئی کھانا نہیں کھلا۔ ہم تو کھانے والوں کو کھلاتے ہیں، جن کو کھانے کی ہمت نہیں ہے ہم ان کو کھلاتے ہیں بار بار، اور جو روٹی کو ترس گئے ان کی طرف ہماری نظر ہی نہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، محبتیں بڑھیں گی، امن کے دروازے کھلیں گے۔ وصلوا الارحام، معاف کر دیا کرو، رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو۔ سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھے نہیں دیتا اسے دے، اور جو تجھ سے توڑتا ہے اسے جوڑ کے رکھ۔ امن کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے۔ صلو باللیل، رات کو نماز پڑھا کر۔ یہ رات کو نماز پڑھنے سے امن کیسے آئے گا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو رات کو نماز پڑھے گا نا، اس کے دل میں خدا کا خوف تو ہوگا۔ ایسے تو رات کو آنکھ نہیں کھلتی،
ایسے تو رات کو آنکھ نہیں کھلتی، کھلی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے۔ جاگے گا وہی، وضو کر کے مصلی پہ وہی آئے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی کسی کا حق مارے گا؟ کسی پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں، اٹھا ہاتھ بھی واپس لے جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نکرانی ہے آپ کی، علامہ ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ نہیں آئی، غصہ آیا، آپ نے کہا اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے، ہاتھ میں اس وقت مسواک پکڑی ہوئی تھی، غصہ تھا نا، مسواک پکڑی ہے، اور غصے سے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جو اپنی دکان پہ 3-4 ہزار روپیہ دے کے ملازموں کو 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں اور پھر سارا دن ان کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور جو گھر میں کام کرنے والی نکرانی کی ماں بہن ایک کرتے ہیں، وہ بھی ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں۔ جو اپنے کھیتوں میں رکھے ہوئے ملازموں کو تھپڑ مار کے اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں۔ نکرانی ہے، غلامہ ہے، خادمہ ہے، اور کائنات کے امام مارتے تو ٹھیک مارتے، نا انصافی نہ کرتے، اور مارتے بھی کیا؟ مسواک سے کتنی مار پڑتی ہے، کتنی ضرب لگ جاتی؟ مسواک آگے مارنے کے لیے بڑھے تو پیچھے ہٹ گیا، اور کیا کہا؟ لولا مخافت القصاص لضربتک بالسواک، اگر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں اس مسواک کے ساتھ تجھے مارتا، لیکن مارا اس لیے نہیں ہے کل اس کا بدلہ بھی اللہ کے دربار میں نہ دینا پڑ جائے۔ اللہ کا ڈر ہوگا پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کا ڈر ہوگا، بدلے کا ڈر ہوگا، اس انصاف کے دن کا ڈر ہوگا، جس دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن انصاف کا ترازو تلے گا، اس انصاف کا ڈر ہوگا۔ اور ایسا انصاف کہا، اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو ناجائز سینگ مارا ہوگا نا، اس سے بھی زندہ کیا جائے گا اور اس سے بھی بدلہ لے کے دیا جائے گا، ایسا انصاف۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر میرے 100 سے زائد غلام ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو مارتا ہوں، مسند احمد، میں ان کو مارتا ہوں، اس کا حساب ہوگا؟ پہلے تو خیال کی ضرورت ہے، جو عمل کر رہے ہیں آ کے پوچھ رہے ہیں، اس کا حساب ہوگا؟ حضرت قاری عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کبھی آپ نے بھی آ کے پوچھا ہے جی میں یہ کام کرتا ہوں میرا حساب ہوگا؟ چونکہ للیانی والوں کا حساب نہیں ہونا، قصور والوں کا حساب نہیں ہونا، فکر ہی نہیں ہے، میرا اور آپ کا حساب نہیں ہونا، چونکہ ہماری تو اللہ سے رشتہ داری نکل آئی ہے۔ کائنات کے امام کے صحابی ہیں، اور غور کیجئے فکر کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میرے غلام ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، میں ان کو مار لیتا ہوں کبھی کبھار، اس کا بھی حساب ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے یحاسب ما خانوک وعصوک وعقابک ایاہم، ہاں حساب ہوگا، جو وہ خیانت کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جو وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جو تم ان کو مارتے ہو اس کا بھی، اگر تو نے ان کی غلطی سے زیادہ مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کونے میں ہو کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو جا کے بتاؤ، اس نے قرآن نہیں پڑھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن تو انصاف کا ترازو تلے گا، حساب کتاب 1 1 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوگا۔ سوچ میں پڑ گیا، کہا اتنے لوگوں کا حساب کیسے دوں گا؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نہیں حساب دے سکتا، اشہدک انہم احرار کلہم، آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں نے سارے غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دل میں خوف خدا
اور قیامت کے حساب کا ڈر ہو، پھر ظلم نہیں ہوتا، پھر امن ہوتا ہے، اور جہاں پہ ظلم نہیں ہوتا وہاں پہ امن لازمی ہوتا ہے۔ حضرات، یہ انفرادی چیزیں ہیں جو میں نے اب تک بیان کی ہیں۔ امن کی راہوں میں اجتماعی کردار کیا ہے؟ سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ آپ مذہب کی طرف آ جائیں اگر آپ امن کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اور میں تھوڑا ڈرتے ڈرتے، مجھے اپنے کچھ جذباتی دوستوں سے فتوے کا بھی خطرہ ہے، جذباتی دوستوں سے فتوے کا بھی خطرہ ہے، لیکن میں، وہ عجب طرح کا ہے آدمی، اسے ڈر کسی کا نہ خوف ہے، وہاں کہہ رہا ہے کھری کھری جہاں جھوٹ کا رواج ہو۔ میں تھوڑا کھلے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری سٹڈیز یہ ہیں، میرا محدود علم مجھے یہ بتاتا ہے، اگر دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، صرف میں مسلمان اور اسلام کی بات نہیں کرتا، جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ کنفیشسزم ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، سارے کے سارے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب پہ واپس آ جائیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ مذہب دنیا میں امن کا واحد راستہ ہے۔ اگر آپ مذہب سے ہٹیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ امن قائم کروا دیں، کیونکہ دنیا کا کوئی مذہب بھی ظلم اور بربریت کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب بھی۔ اور قرآن کا جو پیغام ہے نا، اس پہ آ جاؤ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کے ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں نا، مذاہب کے درمیان، یعنی مذہب کی طرف بھی آؤ، اور مذاہب کے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں، دنیا کا ہر مذہب انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، دنیا کا ہر مذہب امن کی بات کرتا ہے، دنیا کا ہر مذہب حقوق العباد کی بات کرتا ہے، دنیا کا ہر بالخصوص آسمانی مذہب جو ہے، ہر مذہب جو ہے یہ ظلم کے خلاف ہے۔ مشترکات، مذہب کی طرف بھی آؤ۔ اور ایک بات میں آپ کو نقطے کے طور پہ سمجھا دوں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی چال کیا چلی جا رہی ہے؟ چال یہ ہے کہ دنیا والوں کو مذہب سے دور کر کے یہ بتایا جائے کہ مذہب تو دنیا میں فساد کی بنیاد ہے، نعوذ باللہ، سیکولرزم، مذہب سے بغاوت، یہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے، یہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے، لہذا مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ 6 ماہ کی بات صرف کرنے لگا ہوں۔ فرانس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنے، اسلام کے خلاف سازش، یعنی اسلام اور عیسائیت کو لڑانے کی کوشش۔ امریکہ کے اندر ہالی ووڈ میں کرسچینٹی کے خلاف، عیسائیت کے خلاف ایک پوری کی پوری پکچر بنی، ایک فلم بنی، عیسائیت کو اشتعال دلایا گیا۔ ہندوستان کے اندر پی کے بنا کے، ہندوازم پہ کرٹیسائز کر کے ہم تو بڑے خوش ہیں، مسلمان تو بڑے خوش ہیں کہ ہندوؤں کو اچھا رگڑا لگایا ان کے مذہب کو، لیکن دراصل اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اور ایران کے اندر ایک مجلے سے شیعت کے خلاف بڑے سارے مضمون لکھوا کے یہ دنیا کے 4 کونوں پر 6 مہینوں کے اندر یہ 4 بڑے واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دنیا میں پری پلانڈ پوری کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مذاہب کو آپس میں لڑانے کی چال چلی جا رہی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 10-15 دن پہلے آپ کے یہاں پر اس یوحنا آباد کے اندر کیا ہوا ہے؟ مذاہب کو جلانے اور لڑانے کی سازش۔ ابھی زخم تازہ ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ مذاہب کو لڑانے کی ایک سازش ہے۔ حضرات اپنے اپنے مذاہب کی طرف واپس آ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ابھی اس موقع پر میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا مسلمان ہوگی تو امن آئے گی، نہیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا اپنے اپنے مذہب پہ واپس پلٹ آئے اور مذاہب کے درمیان جو مشترکات ہیں اس کو تلاش کر لیا جائے۔ اور تیسری بات، مذاہب کے درمیان جو سب سے بڑی مشترک چیز ہے جسے قرآن نے کہا ہے، اور وہی راستہ امن کا راستہ ہے، اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں امن کا سب سے بڑا راستہ جو ہے
وہ توحید کا راستہ ہے. تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. ایک اللہ کی خدائی میں جھکو, اتحاد بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی عزت بھی قائم رہے گی, انسانیت کا احترام بھی قائم رہے گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس نے تو اشرف المخلوقات بنایا اور تو در در کا پجاری بن گیا. نہیں, تو نے اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دیا. یہی وہ نعرہ تھا جو آج سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کی کال کوٹری میں لگایا تھا اور اپنے دوستوں سے, جیل والے ساتھیوں سے کہا تھا, یا صاحبہ یہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. لوگوں, ایک اللہ کی عبادت آسان کام ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھانا آسان کام ہے؟ اس لیے حضرات, دنیا میں امن کا راستہ, یہ میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں, میں اوور آل اور سماجی اور معاشرتی سطح کی بات کر رہا ہوں. توحید دنیا میں امن کا سب سے بڑا, اور شرک دنیا میں ظلم اور زیادتی اور انتشار کا سب سے بڑا دروازہ ہے. توحید انسانوں کو جوڑتی اور شرک انسانوں کو توڑتا ہے. اس لیے تیسری بات جو اجتماعی حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا راستہ اپنا جائے. اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کر دیا جائے. جو نظام اللہ نے ترتیب دیا ہے, اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کیا جائے. آج 67 سال ہو گئے ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا تھا وہ نظام نافذ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور 67 سال کے بعد آج ہماری نوجوان نسل کہنے لگی اب تو یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. قائد اعظم نے بھی پتہ نہیں کس ماحول میں کہا تھا کہ قرآن ہمارا دستور ہوگا. علامہ اقبال نے بھی پتہ نہیں کس لے میں شعر کہہ دیے تھے. اور 1400 سال پرانی باتیں تو ہمیں بہت ہی پرانی لگنے لگ گئی. لیکن پرانی بات نہیں, آج بھی دنیا کے اندر اگر تھوڑا بہت کہیں اسلام کا قانون نافذ ہے, میں یہ نہیں کہتا پوری طرح, لیکن تھوڑا بہت اگر کہیں نظام نافذ ہے تو وہ سعودی عرب کے اندر ہے. اور سعودی عرب دنیا کے اندر کرائم ریٹ کے اعتبار سے سب سے نچلے درجے پر ہے. سب سے کم جرم کی شرح جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے. بلکہ ایک دفعہ بڑا مزیدار واقعہ پیش آیا. اسی سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ یہ امریکہ کے دورے پر گئے اور ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے ان سے سوال کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ کے ملک میں تو بڑا ظلم کا نظام ہے, چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے, قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے, کوڑے اور درے مارے جاتے ہیں, کبھی پاؤں بھی کاٹے جاتے ہیں, یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. شاہ صاحب بڑے سیانے بندے تھے, انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, یہاں جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں نا اسی جگہ سے میں آپ کو اپنے ملک کا ویزا جاری کرتا ہوں, جتنا پیسہ چاہتے ہو پیسہ بھی دیتا ہوں, تیری بیوی کو جتنا زیور چاہتے ہو زیور بھی پہناتا ہوں, اور یہاں سے میرے ملک میں جہاں جانا چاہو وہاں کا امان نامہ بھی دیتا ہوں. پورے کے پورے سعودی عرب کا دورہ کرو اور دو باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ کوئی سماج کا گنڈا تیری بیوی کی عزت یا تیری دولت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے, اور دوسرا یہ کہ پورے ملک میں میرے پورے ملک میں تجھے ہاتھ کٹا ہوا کوئی شخص نظر آ جائے. یہ دو باتوں کا جائزہ لینا. یہ اس جہاں وہاں کی مثال ہے جہاں پہ اللہ کا نظام کچھ قدرے قائم ہے. میں پھر وضاحت کروں, میں ان کے ساری باتوں سے اتفاق نہیں کر رہا, مجھے بھی اعتراض ہوں گے, محفل میں موجود اور دوستوں کو بھی ان کے نظام پہ اعتراض ضرور ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن کمپیریٹیولی مقابلتاً زیادہ نظام وہاں پر ہی نافذ ہے, اس لیے وہاں کی مثال دے رہا. ہم تو ڈر رہے ہیں نا. اور شاہ صاحب نے کہا اس کے بعد پھر یہاں امریکہ میں واپس آ جانا, یہاں سے وہ جگہ جہاں پہ میرا تیرا قیام ہے جس ہوٹل کے اندر وہ 5 کلومیٹر دور ہے, اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ 5 کلومیٹر دور وہاں ہوٹل کا سفر کرنا,
اگر یہاں سے 5 کلومیٹر تم محفوظ طریقے سے سفر کر گئے، اسی پریس کانفرنس میں واپس آ کے لکھ کے دوں گا تیرے ملک کا نظام اچھا ہے اور میرے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر تجھے امن میرے ملک میں نظر آئے پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ میرے ملک کا نظام جو ہے وہی حقیقی دنیا کی فلاح اور اصلاح کا نظام ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ امن کے راستہ یہ ہے کہ ظلم کا پنجہ توڑ دیا جائے، کیونکہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اور قتیل نے تو بڑی بات کہی تھی، کہا اس سے بڑا زمانے میں کوئی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اگر آپ ظالم کو شیلٹر دیتے رہیں گے، اگر آپ ظالم کو شیلٹر دیتے رہیں گے، کبھی بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس خطبہ جمعہ کے اندر ابھی جو گزرا ہے آپ کے قریب سانحہ یوحنا آباد کے پس منظر میں ایک بات کہی، وہاں بھی ڈرتے ڈرتے کہی، یہاں بھی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، لیکن کہتا ہوں، اور وہ بات ایسی ہے کہ اظہار کرتا ہوں تو ہے اندیشہ تشہیر غم، اور ضبط کرتا ہوں تو بے قابو ہوا جاتا ہے دل۔ یوحنا آباد میں کیا ہوا آپ ہم سب بڑی تفصیلات سے جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حادثے تو پاکستان میں روز ہوتے ہیں، لیکن کسی نے کہا تھا اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثہ دیکھ کے کوئی رکا بھی نہیں، حادثہ اب سانحات کی شکل اختیار کر گیا، یعنی حادثے نے ایک نئے حادثے کو جنم دیا۔ یہاں پہ 2 مسلمانوں کو جلا دیا گیا، اور مسلمان اگر ٹھنڈا حوصلہ کر کے سوچیں تو آج سے کچھ مہینے پہلے اسی بربریت کے ساتھ، اسی ظلم کے ساتھ، اسی درندگی کے ساتھ کوٹ رادھا کشن کے اندر جو ہے وہ ایک عیسائی جوڑے کو بھی جلایا گیا تھا۔ اب ہم ڈرے بیٹھے ہیں، سارے کہتے ابھی کچھ اور بھی ہونے والا ہے، اور یوحنا آباد کے گرد و پیش کے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ اور کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ جذباتی لوگ تو فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں نا، ابھی کچھ اور بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرے ملک کو، آپ ہمارے کوچہ و بازار کو ہر قسم کے ستم سے محفوظ فرمائے، اور جو سنا جا رہا ہے خدا کرے کہ وہ غلط ہو، خدا کرے کہ اس میں کچھ صحیح نہ ہو اور ہمیں کسی اور سانحے کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ لیکن میں سزاؤں کے نفاذ کی اگر بات کروں تو میں نے ایک تجویز دی ہے حکومت کو، میں یہاں بھی کہتا ہوں، آج ہمارا ایک پروگرام ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے تمام سیاسی، مذہبی اور تمام اقلیتی جماعتوں کو ملا کے لاہور کے ایک ہوٹل میں بھی تھا، وہاں سے سیدھا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے کہا رادھا کشن کے جو ذمہ داران ہیں ان کا مقدمہ، اور جو یوحنا آباد میں انسانوں کو جلانے کی ذمہ داران ہیں ان کا مقدمہ ایک ہی جگہ پہ چلایا جائے، ایک ہی عدالت میں، اور جو واقعتاً مجرم ثابت ہو جائے ان کو ایک ہی دن پھانسی لگا دی جائے۔ اگر آپ اس سانحات کو روکنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی انسانیت جلی ہے اور یہاں بھی انسانیت جلی ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ وہ حافظ نعیم تھا، یہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ وہ مسلمان تھا۔ جلانے والوں نے اس سے پہلے تو کچھ نہیں سوچا، انسان کو جلایا، انسانیت جلی، اور وہاں پر بھی انسانیت جلی۔ جو مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چیونٹی کو بھی آگ لگائی جائے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے اور ایک صحابی کو چیونٹیوں نے کاٹ لیا، صحابی کو غصہ آیا، آگ جلی ہوئی تھی، اس نے پکڑ کے ایک چیونٹی کو وہاں پھینک دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے شدید غصے کا اظہار کیا، کہا میرے صحابی، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو آگ کا عذاب دے۔ جو مذہب چیونٹی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا وہ انسانوں کو جلانے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ انسانوں کو جلانے کی اجازت، وہ انسان مسیح ہوں، وہ انسان ہندو ہوں، وہ انسان سکھ ہوں۔ حضرات اگر آپ نے امن کی بات کرنی ہے تو پھر وہ انصاف کے دروازے سے ہو کے گزرے گی، اس پہ ڈنڈی نہیں مارنی، پھر میری تیری کی بات نہیں کرنی، اس پہ ظالم ظالم ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہے چاہے وہ مسیحوں میں سے ہے، ظالم تو ظالم ہی ہے، انسان کا دشمن انسان کا دشمن ہے۔
اس لیے ہمیں جرأت کے ساتھ اب باہر نکلنا ہوگا. میں بحیثیت مسلمان یہ کہوں کہ کوئی میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسیحی جوڑے پہ کوئی الزام لگا کے اس کو جلا دیا جائے. یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور میرا مسیح بھائی بھی باہر نکلے. آج ہم نے مسیحوں کے جو وہاں پہ پیشوا آئے ہوئے تھے، ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا باہر نکلیں، آئیں اکٹھے مل کے نکلتے ہیں. اور کل ہم ایک گروپ کی شکل میں یہاں پہ آ رہے ہیں، شاید حافظ نعیم کے گھر بھی جائیں گے، مسیحوں کو لے کر بھی جائیں گے. میں نے کہا نکلیں، آپ حکومت کے سامنے آئیں، یہ شرطیں نہ منوائیں کہ جلانے والوں کو کچھ نہ کہا جائے، بلکہ یہ بنیاد بنائیں کہ جو آپ کو وہاں پہ ظالم درندہ ثابت ہو جائے، اسی طرح سرے بازار اس کو پھانسی لگا دی جائے. اور یہی امن کا راستہ ہے. ظالم کو جب تک اس کے ظلم کی سزا نہیں نہ ملے گی، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. امن کا راستہ انصاف کا راستہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں امن کی بہت بڑی مثال، تاریخ کی ایک بڑی خوبصورت گواہی. اپنی گفتگو کے اختتام پہ آپ کے سامنے عرض کروں، امن کا راستہ انصاف کا راستہ ہے. ایک غیر مسلم شخص آپ کو ملنے آیا. کیسرو کسرا فتح ہو گئے تھے، اور ایک شخص نے دیکھا کہ میں وہ بندہ تو دیکھوں جس نے کیسرو کسرا کو فتح کر لیا. اور جب ہم یہ کیسرو کسرا کا نام لیتے ہیں نا، شام اور ایران اور مصر کی سلطنتوں کا نام لیتے ہیں، تو آج کے جغرافیہ میں ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آج یہ ریاستیں کوئی بہت بڑی طاقتور ریاستیں نہیں ہیں. لیکن اس زمانے کی یہ ریاستیں ایسی تھی جیسے امریکہ اور برطانیہ روس ہے. روس تھا اتنی سپر پاور دنیاوی اعتبار سے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو شکست ہوئی. کیسرو کسرا کو شکست فاش دے دی. اور ایک شخص آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا. کسی نے کہا وہ باہر نکلے ہیں، یہاں پہ ابھی تھے، شہر سے باہر نکل گئے ہوں گے. وہ اس راستے میں چل پڑا تو آگے ایک صحرا تھا. تو صحرا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی اور ریت پہ سوئے ہوئے. یہاں تو پروٹوکول ہی نہیں نا ختم ہوتے، ایک ایک کے ساتھ 50-50 گاڑیاں ہیں. اور وہ زمینی اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، زمینی اعتبار سے دنیا کا. اور دنیا کی تحقیق یہ کہتی ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا سکندر اعظم، دا الیگزینڈر گریٹ، اس نے 17.5 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. سکندر اعظم سے بھی بڑا بادشاہ. اور ہمت اور طاقت اتنی ذاتی اعتبار سے. ایک دفعہ ایک شخص آپ کو ملنے آیا، کسی نے بتایا کہ امیر المومنین وہ جا رہے ہیں. وہ آپ کے پیچھے چل پڑا. ہیبت اتنی تھی کہ آپ سے بات کرنے کی ابھی ہمت نہیں پڑ رہی. روب صرف اور صرف ڈر کا نہیں ہوتا، روب احترام کا بھی ہوتا ہے، روب حیا کا بھی ہوتا ہے، روب آپ کی وجاہت کا بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ڈر کا ہی روب ہو یا خوف کا ہی روب ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے، اور ان کا روب کتنا ہوگا جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے اور شیطان فاروق اعظم سے ڈرتا ہے. اور یہ بھی کہا جس گلی سے فاروق گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. اتنا بڑا انسان، اور اتنا بڑا انسان مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اتنا بڑا انسان. وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ نے مڑ کے دیکھا تو ہیبت اتنی تھی کہ وہ غش کھا کے نیچے گر گیا اور فاروق اعظم سجدے میں پڑ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اللہ یہ تیرا بندہ جتنا میرے سے ڈرتا ہے نا، میں اس سے کئی گنا زیادہ تیرے سے ڈرتا ہوں، سے کئی گنا زیادہ تیرے سے ڈرتا ہوں. سجدے کیا کرو، انسان اپنے اوقات میں رہتا ہے. سجدے کیا کرو. میں ہوں بندہ مٹی کا،
مجھے کام ہے مٹی سے، ستارے آسمان کے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں۔ سجدے کیا کرو، انسان کی اوقات قائم رہتی، مٹی پہ سجدے کیا کرو، اپنی اوقات یاد رکھا کرو۔ زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اکثر، مجھے اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ مٹی کے بنے ہو نا تو مٹی کے بن کے رہو، یہ گردن کے اندر لوہے کے سریے نہ ڈال کے نکلو۔ بہت کچھ وہ برداشت کرتا ہے لیکن ظلم اور تکبر نہیں برداشت کرتا، ظلم نہیں برداشت کرتا۔ ایک مظلوم کا جب ہاتھ اٹھتا ہے نا آسمان کی طرف، آسمان والا قسمیں کھاتا ہے، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَانِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ مجھے اپنی عزتوں کی قسم، مجھے اپنی جلالتوں اور طاقتوں کی قسم، اور مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ظالم نے ہمیشہ دنیا میں سزا پائی ہے، ظالم نے ہمیشہ دنیا میں سزا پائی ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ فاروق اعظم سجدے میں گر پڑے۔ اس عظیم انسان کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا بادشاہ ہے، کیسر و کسرا سے ٹکر ہے، سیکورٹی تھریٹ تو ان کو بھی ہوگا نا، مارنے والے قتل کرنے والے تو ان کے پیچھے بھی ہوں گے، اور بالآخر ہوا بھی یہ، عین نماز کے دوران ان پہ حملہ کر کے، اس زمانے میں گن فائر یا خود کچھ حملہ نہیں تھا، اس زمانے میں چاقو تھا تو چاقو کا وار کر کے شہید کر دیا نا، یعنی سیکورٹی تھریٹ تو ان کو بھی تھا، لیکن بے پرواہ ہو کے صحرا میں لیٹے ہیں، ریت کے اوپر سوئے ہیں، اور سرہانہ اینٹ کا ہے۔ یہ جو آیا تھا نا پتہ کرنے کے لیے، فاروق اعظم کو دیکھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا رائٹر تھا، مصنف تھا، غیر مسلم تھا، اور کسی نے کہا کہ وہ فاروق اعظم گئے ہیں اور وہ سوئے پڑے۔ قریب آ کے نا بڑی حیرانی سے دیکھتا رہا، کیسر و کسرا سے ٹکر لینے والا، پوری دنیا کے ساتھ پنجہ جوڑنے والا، اور اتنی بے فکری سے یہاں پہ سویا پڑا۔ کافی دیر حیران ہونے کے بعد اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جو کاش کہ آج کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، امن کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون کی راہیں بھی ملیں گی۔ سوچ سوچ کے کہتا ہے، فاروق اعظم جتنا تو نے انصاف قائم کیا نا، تجھے اتنا ہی بے فکر ہو کے سونا چاہیے۔ جو انصاف قائم کرتے ہیں نا وہ بے فکر ہو کے سوتے ہیں، اور جو انصاف قائم نہیں کرتے ان کی اپنی نیندیں بھی حرام اور ان کی پوری عوام کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے اپنے گاڑی نکل کے ان کو گولی مار دیتے ہیں۔ دنیا میں بڑے سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ کون سی سیکورٹی، کون سی باتیں۔ حضرات اگر آپ کچھ سمجھے ہیں تو میں نے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ذاتی طور پہ امن کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو پیغام محبت دو، سلام کو عام کرو، دعوتیں کرو، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو، توڑنے کی بات نہ کرو، بہادر بنو، بہادر پہلوانوں کی زندگی، طاقتور لوگوں کی زندگی۔ اور طاقتور کون ہوتا ہے؟ کہا طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا کے اپنے آپ کو پچھاڑ لے۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ دوسروں کو گرانا تو بہت آسان ہے، اور گرانے والے نہ بنو، اٹھانے والے بنو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اٹھانے والے بنو، نفرتوں والے نہ بنو، محبتوں والے بنو۔ اور ظلم کا علاج ظلم سے نہ کرو، ظلم کا علاج محبت اور امن سے کرو، اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے والا معاشرے میں امن کا پیغمبر ہوگا، ظالم اور ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ انفرادی فارمولہ ہے 3-4 کاموں کا، اور اجتماعی فارمولہ کیا ہے؟ مذاہب کی طرف واپس آ جاؤ۔ ایک، مذاہب کی جو مشترک تعلیمات ہیں ان پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ 2، اور نمبر 3 یہ کہ جو سب سے بڑا مشترک نقطہ ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے توحید کا، اس پہ جمع ہو جاؤ۔ اور نمبر 4 کہ امن قائم کرو، انصاف کے راستے سے،
انصاف آئے گا تو امن آئے گا. اور اس کے ساتھ پانچویں بات یہ کہ اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کر دیا جائے. اس کی کوشش آپ بھی کریں, اس کی آواز آپ بھی اٹھائیں اور اس کی آواز میں بھی اٹھاؤں. اور ان حکمرانوں کی منت کر لو. 67 سال سے تم نے اپنے فارمولے پیش کیے, کبھی کسی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کبھی فوج, کبھی سول, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی نواز لیگ, کبھی فلاں, کبھی فلاں. سارے کے سارے فارمولے فیل ہو گئے. اس فارمولے پہ واپس پلٹ جاؤ جس فارمولے کے تحت اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کرو گے. میں نے دنیاوی مثالوں سے آپ کی خدمت میں امن پیش کیا ہے کہ دنیا کے اندر امن اس وقت قائم ہوگا جب ظالم کو ظالم کہا جائے گا, بھلے وہ میری صف میں ہو, میرے گھر میں ہو, میں اس کو ظالم کہوں اگر اس نے ظلم کیا ہے. اور جب تک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملتی تب تک دنیا کے اندر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. اور وہی انصاف کا کام کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اپنوں کو گھروں میں چھپاؤ نا, اپنی باری آئے تو پھر اپنے فارمولے تبدیل نہ کرو کہ رادھا کشن کے خلاف تو پورے ملک میں مظاہرے ہوں. اور آج ہم نے کہا ہے اور جرأت سے کہا ہے اور آج بھی یہاں بھی کہتے ہیں, کوٹ رادھا کشن پہ تو ہم نے سالوں نے جلوس نکالے. ہم نے اپنے مسیحی بھائیوں سے آج سوال کیا, ہم نے کہا آپ حافظ نعیم اور نعمان کے لیے کیوں نہیں باہر نکلے؟ جلے تو وہاں پر بھی انسان تھے اور ہم نے بھی جلوس نکالے تھے, اس کے خلاف اور مذمت کی تھی. آپ نے نعیم اور نعمان کے لیے کیوں جلوس نہیں نکالا؟ اس لیے میں نے کہا کہ امن کی بات کیجئے. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اور سب سے بڑھ کر آپ کی اور میری آنے والی نسلیں امن کی اور سکون کی نیند سوئیں. اور چھوٹی بات لیکن بڑے پیغام کے ساتھ کروں, اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ کے میرے بچے سکول جائیں اور شام کو بستے لے کے واپس پلٹ آئیں. حضرات میں پھر دوہرا دوں, للیانی میں بیٹھنے والے یہ مت سمجھیں کہ معاملہ پشاور میں ہوا ہے یا لاہور یا یوحنا آباد میں ہوا ہے. یہ آگ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر آج آگ کو وہاں نہ روکا تو یہ خاکم بدہن, خدا کرے ایسا کبھی نہ ہو, خدا کرے ایسا کبھی نہ ہو, لیکن تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ پھر یہ للیانی مصطفیٰ آباد کے اندر بھی لگ سکتی ہے. اگر آج ہم امن کے لیے نہ اٹھے, امن کے لیے کردار ادا نہ کیا, اپنے محلے علاقے میں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناؤ. اور آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, ہم بین المذاہب ہمانگی برائے امن فاؤنڈیشن پاکستان کے لیول پہ کام کر رہے, جس میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کو ملایا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس سے کچھ لوگ ہماری اس جماعت کے ممبر بھی بنیں تاکہ ہم یہاں پر اس کا ایک چھوٹا سا یونٹ قائم کریں. اپنے مسئلے, اپنے اختلافات آپس میں حل کرو. اور ہمارا فارمولہ یہ ہے, لوگوں میں آپ کی بات سے اتفاق تو نہیں کرتا لیکن میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں. میں آپ سے محبت نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو برداشت کر سکتا ہوں. اور آگ لگ جانے کے بعد ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جہاں پہ چنگاری سلگ رہی ہے اس چنگاری پہ پہلے جا کے امن کا پانی پھینک دو, وہ آگ لگے ہی نہ. اور چنگاریاں چل رہی ہوں گی یہاں گرد و پیش میں بھی, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. پہلے شاید کبھی ایسا نہ تھا لیکن آج آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امن کا یہ پیغام, امن کی یہ دعوت, امن کا یہ فارمولہ, امن کی یہ انجمنیں اور کمیٹیاں گلی گلی بازار بازار بنا کے نکلیں اور کسی بڑی آگ کا سامنا کرنے سے پہلے سلگتی چنگاریوں کو بجھا دیں. اور سچی بات یہ ہے اگر یہ ہم کر لیں پھر وہی بات ہوگی. اور جو دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہیں میں چاہوں گا گفتگو کے اختتام پر وہ میرے سے ملیں اور ہم اس تنظیم کے لیے باقاعدہ یہاں پر دوستوں کو جمع کریں اور تمام کے تاہم وہابی, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی اور مسیحی بھائی, ہندو, سکھ جو بھی ہیں ساری کمیونٹیز کو ملا کے. اللہ کے پیغمبر جب مدینہ میں گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا. اسلامی ریاست کی بنیاد آپ نے یہاں سے رکھی تھی, سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ان سے فارمولہ طے کیا تھا اور وہ امن کا فارمولہ تھا. اور دنیا میں سب سے پہلا امن کا ریٹن فارمولہ جو ہے, تحریری فارمولہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میثاق مدینہ کے تحت دیا تھا. ہمیں بھی ایسے میثاق آپس میں کر لینے چاہیے تاکہ آپ کی میری نسلیں جو ہے وہ محفوظ رہ جائیں. اور سچی بات یہ ہے اگر آپ امن کی یہ آواز لے کے نکلیں اور اس طرح سے اجتماعیت میں آ کے آگے بڑھیں, پھر وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا, باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا,
انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک میموری کارڈ یہاں پہ آپ کے باہر سٹال پہ تقسیم ہونے کے لیے ہے، جس میں میری 110 تقریریں موجود ہیں۔ یہ ہمارے پیارے دوست ریکارڈنگ والے جو ہیں ہر خطبہ جمعہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور پروگرامات بھی، تو ایک میموری کارڈ جس میں 110 میری تقریریں موجود ہیں وہ انتہائی تھوڑی قیمت پہ دستیاب ہے۔ احباب سے درخواست ہے کہ وہ ضرور لے لیں۔ ایک دو اعلانات ہیں، یہ بھی آپ دل جمی سے سنیں گے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اکثر لوگ 786 کو بسم اللہ کی جگہ لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر اسی طرح سے ہم لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ اگر زمین پہ گرے گی تو صاف ظاہر ہے کہ بے حرمتی ہوگی، تو اس کا متبادل جو 786 ہے یہ بھی تو پھر بڑا مقدس ہندسہ ہے نا۔ اگر ہم اس کو بسم اللہ کا متبادل مانتے ہیں تو پھر یہ بھی قابل احترام ہے۔ یعنی اگر میرا باپ میرے لیے قابل احترام ہے تو اس کی تصویر میرے لیے قابل احترام نہیں؟ اس کا شناختی کارڈ میرے لیے قابل احترام نہیں؟ اپنے باپ کی میں عزت کروں اور شناختی کارڈ کو پاؤں کے نیچے پھینک دوں؟ نہیں نا، وہ بھی قابل احترام ہے نا۔ تو پھر یہ 786 بھی قابل احترام ہے اگر یہ بسم اللہ کا متبادل مان لیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بسم اللہ کا متبادل ہے بھی نہیں، اس کے ہندسے نہیں بنتے یہ پورے۔ نمبر تین، یہ کیسا رواج ہے کہ اللہ کے نام کو میں ہندسوں کی نظر کر دوں؟ کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا نام عتیق اللہ عمر ہے اور میرے ہندسے کو جوڑ کے مثال کے طور پر کوئی ہندسہ بنا لے، 500 بنا لے، 440 بنا لے، اور مجھے وہ 440 کہہ کے مخاطب کرے، مجھے اچھا لگے گا؟ کسی کے والد کو وہ 360 کہہ کے وہ تیرے 360 آ رہے ہیں، وہ آپ کے 440 پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ کیا ہے؟ میں اپنے والد کے لیے اور اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ کو میں ہندسوں میں تقسیم کر کے رکھ دوں۔ اور ملکی حالات کے پیش نظر مسجد کی بجائے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، اس بات کو ہم مانتے، اتنے خراب نہیں ہیں۔ اگر آپ بزدلوں کی طرح ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو دہشت گرد کو کتنا حوصلہ ملے گا؟ اس کا تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ تو چاہتے یہ ہے کہ عبادت خانے خالی ہو جائیں، وہ تو چاہتے یہ ہے کہ عبادت کی جگہ خالی ہو جائیں، وہ مسجد بھی ہو وہ بھی خالی ہو، امام بارگاہ بھی وہ خالی کروانا چاہتا ہے، اس لیے تو امام بارگاہوں پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ چرچ بھی خالی کروانا چاہتا ہے چونکہ وہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی پوجا کی جاتی ہے نا۔ اور اس دفعہ یوحنا آباد کے چرچز میں عبادت نہیں ہوئی، وہ تو بڑا خوش ہوا ہوگا، اس نے تو اپنا مقصد پا لیا۔ لیکن مسلمان تو یہ کہتے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ این جنگ کا موقع ہو، جنگ کے دوران بھی آپ غیر مسلم جو عبادت کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے عبادت خانوں سے نہیں نکال سکتے، ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ عبادت جس پہ حملہ کیا گیا نا، یہ عیسائیت کی عبادت ہے نا، تو یہ وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کرنے کی اجازت دی تھی، مسجد نبوی میں کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرات سمجھیے اسلام کو، اس لیے میرا نہیں خیال۔ اور پھر اس سے اگلی بات بھی ہے، انسان بڑا بزدل ہے۔ مجھے اس کا اتفاق اس وقت بھی ہوا جب یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، میں اتفاق سے اس دن مظفر آباد تھا، اور زلزلہ آنے کے بعد مسلسل اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں، یعنی زلزلے کے بعد کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ یہاں بھی پتہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن وہاں تو ایک بڑا خوف کا عالم تھا، بڑا ہی خوف کا عالم تھا۔ تو وہاں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عصر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر والی منزل پہ مسجد تھی، نیچے مارکیٹ تھی، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، انسان ہے نا، جان کتنی پیاری، نماز پڑھ رہا ہے اور اعلان ہوا کہ زلزلے کے جھٹکے آنے لگے، وہ نماز توڑ کے بھاگ گیا وہاں سے۔ میں سوچ رہا تھا ارے بھائی، اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جاتی ہے موت تو نماز کی حالت میں آئے گی نا، اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پہلی بات تو ہے کہ ڈرے نا، اتنے حالات نہیں، ہمیں دشمن کے خلاف کھڑے ہونا ہے، دبک کے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ وقت آیا ہے، اور اللہ کرے یہ وقت کبھی بھی نہ آئے۔ فوت شدگان کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور ہم کلام ہونے کے متعلق وظائف اکثر کتابوں سے ملتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو سکتی ہے. اور اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم نے تم کو دیکھا ہی نہیں. خواب میں اگر کسی اشارے سے بتا دیا جائے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی بھی اشارے سے بتا دیا جائے، چونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی لوگ جی دکانداری کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. میں نے کہا میرے بھائی، اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے نا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے ہیں، مان لو، آپ کو انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایک تجربہ ضرور ہے، جسے واقعی نظر آئے نا اس کا عمل بھی بدلتا ہے. وہ نماز، وہ عاجزی، وہ سنتوں سے پیار، وہ اللہ کے، وہ دکانداری نہیں کرتا پھرتا، وہ بیچ نہیں لگا کے پھرتا، وہ باہر بڑے لمبے چوڑے کلمات نہیں لکھوا کے بیٹھا ہوتا. مجھے کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ مشکل ہی نہیں، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہوتا ہے. جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں اللہ والا ہوں، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ حضور آتے ہیں خواب میں، اسے دکانداری نہیں کرنی پڑتی، اسے پورے ملک سے لوگ اکٹھے کر کے کمائی نہیں کرنا پڑتی چکوال والے صاحب کی طرح. حضور آئے ہیں خواب میں تو اچھی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر آپ زیادہ ان سے پیار کرو، زیادہ ان کی سنتوں سے جو ہے نا وہ محبت کرو. اور فوت شدگان بھی خواب میں آ سکتے ہیں، جس حالت میں آئیں اس حالت کے مطابق آپ کو معاملہ بھی کرنا چاہیے. خدا نخواستہ وہ اس حالت میں آتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو مینس کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں. وہ کہیں کہ مجھے کوئی جو نا وہ پیاس لگی ہوئی ہے یا کوئی پریشانی کی حالت میں نظر آئے تو ان کے لیے صدقہ کریں. لیکن ان کے لیے ڈائریکٹ صدقہ کریں، کسی جگہ پہ جمع کروا کے تو کسی کی دکانداری نہ چلوائیں، ورنہ پھر وہ ہر جمعرات ہی کہیں گے کہ ہر جمعرات ہی آتے رہتے ہیں تو ہر جمعرات ہی کوئی نہ کوئی صدقہ دے کے جایا کرو. اس قسم کی دکانداریوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. سسرال والے اچھا سلوک نہیں کرتے، شوہر ساتھ نہیں رہتا، اچھا خالہ لوگ اور ماں کی مانتا ہے. قاری صاحب دعا کرے میرے شوہر ٹھیک ہو جائے. شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس کے لیے آپ دعا کریں. آپ کی دعا سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک تو آپ خاموش رہا کریں. شوہر کو نہ کہا کرے کہ تو اپنی ماں کی مانتا رہتا ہے، تو اپنی خالہ کی مانتا رہتا ہے، تو فلاں کی. شوہر کو نہ کہا کریں، اس سے وہ اور چڑھتا ہے. چونکہ وہ شوہر ہے نا دفعہ 30 کا مجسٹریٹ ہوتا ہے شوہر جو ہوتا ہے، اور شوہر نام ہی تھانے داری کا ہے، چونکہ وہ خامد ہے نا، خادم تھوڑا ہی ہے، خامد ہے. شوہر بھی اللہ کا خوف کریں، بیویاں بھی اللہ کا خوف کریں. اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ الم نشرح لک صدرک 30ویں پارے کے اندر ہے، مختصر سے صورت ہے، ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. شوہر کو دیکھ کے بھی، اس کے کھانے پینے پر بھی، وہ سویا ہے تو اس پہ پھونک بھی مار دیں، دم بھی کر دیں. اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہمارے معاملات کو بہتر کر دے. یہ دعا بھی ہے، اپنے قریب کسی قاری صاحب سے یہ لکھوا بھی لیں اور یہ دعا پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کئی گنا کر دے اور آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دے. آخری سوال ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر قرآن پاک میں یہ آیا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو تم یہ کام نہ کر سکتے، اللہ چاہتا، یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہے جیسا بتایا بھی گیا احادیث میں. سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے کہ سب کچھ پری ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے. جیسا ہم نے حدیث بھی پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما خلق القلم، سب سے پہلی جو چیز پیدا کی گئی وہ قلم پیدا کی گئی. اور جب قلم پیدا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکتب، لکھو. قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں. اللہ نے کہا جو ہونے والا ہے وہ سارا کچھ لکھو. اور بعض احادیث میں ہے کہ اس کائنات کے اپنی مخلوقات کے بنانے سے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا پیپر ورک مکمل کر لیا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر عمل میں ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو گناہ کی سزا مجھے کیوں ہوگی؟ یہ پہلی بات یہ سمجھے کہ تقدیر ہے کیا. تقدیر ایک، اگر آپ ویسے تو اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی، لیکن ایک مصرے میں اگر آپ ایک جملے میں سمجھ لیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم
اور انسانوں کے عمل کا نام ہے. پھر سن لیں, تقدیر اللہ کے علم اور انسانوں کے عمل کا نام ہے. یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ تقدیر ہے. میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ ہوتا رہے گا, یہ تقدیر نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر کھانا آپ اپنے سامنے رکھ چھوڑیے اور کبھی نہ کھائیں, اور کہیں کہ اگر قسمت میں ہوا تو منہ میں چلا جائے گا. وہاں کیوں محنت کرتے ہیں؟ وہاں کیوں اوور ٹائم لگا کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں؟ وہاں کیوں توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں؟ تقدیر پہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. اور اس کا علاج میں بعض اوقات مذاق میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اس قسم کی بات کرے نا کہ سب کچھ تو تقدیر میں لکھا, ہمیں سزا کیوں ملنی ہے, اس کا علاج ایک تھپڑ ہوتا ہے. پیار سے اس کو ایک تھپڑ مارے, غصہ کرے گا اور آپ کو مارنے کی طرف بڑھے گا. کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ تو آپ اسے کہے بھائی تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا, میرا کیا قصور ہے؟ اگر سمجھ نہ آئے تو دوسرا جڑ دو. میرا خیال ہے تیسرے سے پہلے سمجھ آ جائے گی. اور میرے بھائی, تقدیر لکھی تو ہوئی ہے, لیکن لکھی کیا ہے اس کا تو مجھے پتا نہیں. سو میں تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں سکتا. تقدیر کا ایمان کیا ہے؟ اپنے طور پہ آپ پوری کوشش کریں گے اچھا کرنے کی, اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا اچھا یا برا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کریں گے. مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی, دوست, عزیز بیمار ہو جاتا ہے, میرا فرض ہے کہ میں انسانی راستے تمام کے تمام استعمال کر کے دوائی لے کے اس کا علاج کرواؤں, کوشش کروں. اور اگر خدا نہ خواستہ تمام تر کوششوں کے باوجود, جیسا ہو بھی جاتا ہے, تمام تر کوششوں کے باوجود اگر وہ فوت ہو جائے, پھر مجھے ہائے وائے نہیں کرنا, پھر مجھے اسے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا ہے. تقدیر ہمیں پتہ چلے گی نتیجے کے بعد, نتیجے سے پہلے نہیں. نتیجے سے پہلے ہم کچھ بھی تقدیر پہ چھوڑ دیں تو دنیا کا نظام ہی چھوٹ جائے. آپ کا بچہ کل آپ سے کہے گا, آپ اسے کہیں سکول جاؤ, وہ کہے گا ابا تقدیر میں لکھا ہے پاس ہونا ہے تو ہو ہی جانا ہے, سکول میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام چل سکتا ہے دنیا کا اس طرح؟ نہیں چل سکتا. تقدیر ہمارے عمل اور اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ حکمران اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں. آپ نے تمام مذاہب کی یکسانیت کی بات کی ہے, قرآن سے ثابت ہے. کیا تمام علماء اکرام دین اسلام کی یکسانیت پر جمع ہو کر اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے قائدانہ کام کریں تو اچھا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مذاہب کو اتفاقات پر جمع ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مذاہب کے درمیان اتفاق زیادہ ہے, اختلاف تھوڑا ہے. یہ اختلاف ہم نے پیدا کیا ہے. اور یہ جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں, آپ ان میں بھی کبھی دیکھیے, پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ 97%, 97% ہمارے اتفاقات ہیں, 3% اختلافات ہیں. لیکن یہاں ہر مسجد میں اختلاف کی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ صرف توڑنے کی بات کی جاتی ہے, جوڑنے کی بات نہیں کی جاتی. اس لیے تو آج میں نے مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں کو یہ دعوت دی ہے, آئیے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کا حصہ بنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. جو بھی جماعت اٹھتی ہے وہ یہ کہتی ہے ہم سے پہلے تو کام ہوا ہی کوئی نہیں, ہم ہی آئے ہیں پہلے میدان میں. لیکن پیارے بھائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں اور بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ہم نے بھی ایک اپنے حصے کی صفائی کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے. بین المذاہب ہمانگی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت دیتے ہیں. گفتگو کے بعد, دعا کے بعد آپ جمع ہوں, آپ اس ہماری تحریک کا حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو امن اور سکون عطا فرمائے, امن کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری ذات کو دنیا کے لیے امن کا ذریعہ بنائے.